السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد الطاف رضا۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور بھی ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ کلک کریں۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والوں اور تشریف لانے والوں سب کو برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ریاکاری سے، ہر تصنع، ہر بناوٹ، ہر دکھاوے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ محفل کرانے والا بھی تھوڑی آزمائش میں ہوتا ہے اور آنے والا بھی تھوڑی آزمائش میں ہوتا ہے۔ یہ ایک پورا شعبہ ہے نا جی محافل کا، تو صرف اتنا کام ہونا چاہیے۔ اب الوی صاحب سے کلام سنا جانا چاہیے تھا، ایسے شعراء کی بات سننی بھی چاہیے، چونکہ جو لوگ لکھنا جانتے ہیں وہ ذرا پڑھنا بھی جانتے ہیں، تو وہ بعض اوقات کچھ لوگ حروف ادا کر رہے ہوتے ہیں تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ شاعر بڑا پریشان ہے، تو رہ نہیں دے، تو نہ یہ لفظ بول، تو یہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ وقت میں پھر اس طرح کی گنجائش نہیں ہوتی کہ بعض جگہ پہ کسی چیز کو تھوڑا لے جایا جائے۔ میں 3 بجے رات کو گھر پہنچا تھا اور میں نے پوچھا تھا کل اپنے میزبانوں سے کہ میں دیر سے آ جاؤں تو کوئی حرج تو نہیں تھوڑا سا؟ چاہ یہ رہا تھا کہ چلو فجر پڑھ کے سو جاؤں گا، تھوڑی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے بیان وقت پہ کرنا ہے تو آپ وقت پہ ہی آئیں۔ تو پھر اگر وقت پہ آئے ہیں تو کہاں وقت پہ ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چیزوں کو مینج کر لیں بس، الحمدللہ سارا کچھ بڑا اچھا۔ انہوں نے بھی محبت سے بندوبست کیا نا جی سارا۔ اب میری پوزیشن اس طرح کی بن گئی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ نیند کی ضرورت ہے، تو اگر مجھے جس وقت پہ مجھے تقریباً 4.25 گھنٹے لگے آپ کے گاؤں تک پہنچنے میں، تو اتنا ٹائم واپسی پہ بھی یقیناً لگے گا۔ تو اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ مجھے 1 بجے بیان کرنا ہے تو میں بہت فریش ہو کے یہاں پہنچ سکتا تھا۔ بڑی چیزوں کو صرف مینج کریں، لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں کہ 15 آئے ہیں کہ 20 آئے ہیں۔ جس جگہ حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں تو فرشتے بھی آتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری ہے کہ ہم نے عوام دیکھنی ہے؟ آپ مینج کریں، آپ کبھی آئیں۔ اور پھر تھوڑی سی بلیک میلنگ بھی ہے اس زمانے میں، جب ہم کسی کو انکار کرتے ہیں تو کہتے ساڈے پنڈ آਉਂدا ہی کوئی نہیں، دور دراز ہے نا جی، تو کوئی نہیں جی، ہمیں نہیں جی کوئی ٹائم دیتا۔ اب کیا کیا جائے، اس میں بھی تھوڑا سا خیال آتا ہے دل میں کہ بات یہ بھی ٹھیک ہے، جانا بھی چاہیے۔ تھوڑا سا چیزوں کو مینج کریں تاکہ ہر چیز اپنی جگہ پہ سیٹ ہو جائے۔ میں نے کبھی بھی اپنی مسجد میں 1.5 گھنٹے سے لمبی محفل نہیں کی، زندگی میں کبھی نہیں کی۔ کبھی کوئی ایسا اجتماع ہوا تو لوگوں کو بتایا کہ جلسہ لمبا ہوگا۔ قاری صاحب کا ٹائم ہے 1:10 کا، تو اگر وہ 20 پہ آئیں گے تو وہ اگلے سال تلاوت کریں گے انشاءاللہ، کوئی عرض نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک شخص کے لیے آپ 1500 آدمی کو بٹھائے رکھیں تو یہ ظلم ہے۔ اس کو چاہیے تھا نا وہ تھوڑا جلدی آتے چلیں، ہو بھی گیا اگر تھوڑی بہت کمی بیشی تو کوئی عرض نہیں کہ تلاوت قرآن ساری مسلمانوں کو اللہ نے سینے میں عطا فرمایا ہے جی۔ ان چیزوں کو مینج کریں، آپ ٹائم دیں کہ 1:35 پہ فلاں نعت پڑے گا، اور ہمارے ہاں دعا کا ٹائم لکھا ہوتا ہے محفل پہ، الحمدللہ ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے، ٹائم لکھ دیتے ہیں کہ اتنے منٹ پہ دعا ہوگی، سب کو پتہ ہے دعا ہو جائے گی، تو ختم ہو گئی بات۔ پھر اتنا وہ اس میں چیزیں مینج ہو جاتی ہیں۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عقیدت مند شخص تھا اور وہ وکیل تھا۔ مجھے ایک دفعہ وہ جنوبی پنجاب میں مل گئے، بلکہ شاید مضمون بھی ان کا آیا کسی جگہ میں نے دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں رات کو کاظمی صاحب کی تقریر سننے جایا کرتا تھا، وہ تقریر صبح مجھے کیس میں مدد دیتی تھی جب میں عدالت جاتا تھا، میں وکیل ہوں تو میری مدد کہتے تھے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب نے کب تقریر کرنی ہے، ورنہ سننے تو ہم اب بھی جانے کو تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری رائے سننا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ چیزیں مینج نہیں ہیں تو وہ پھر بیچارے پہنچ نہیں پاتے۔ وہ کس وقت آئیں گے، کس وقت جائیں گے، آپ کو پتہ ہے یہ بڑا شیڈول ٹائٹ کا معاملہ ہے، اس میں بڑی اچھا۔ پھر اگر کہیں سے یہاں سے میں نے کہیں اور پہنچنا ہے نا، تو سنگی کہیں گے پیراں دے نخرے بڑے ہوندے نے، جان کے لیٹ آئے نے، یہ مہمان خصوصی بنتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ماحول کو، اور اب تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تنقید کا زمانہ ہے، دیکھیں خرچ کیا آپ آئے، ان چیزوں کو مینج کر دیں تاکہ حسین ہو جائیں، صاف ستھری ہو جائیں۔ وقت کے ایک چیز صرف مینج کی ہوئی ہے اہل سنت نے اور میں نے، اور ایک پکی ہے، اگر حضرت صاحب نماز 1.5 منٹ لیٹ پڑھائیں نا اور مسلسل 3 دن ایسا کریں تو چھٹی بھی ہو سکتی ہے، مسلسل 3 دن۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بولے
ایک جگہ نا محفل نعت تھی، آپ کو پتہ ہے نعت خان اللہ تعالیٰ معاف کرے اب تو 2-3 ہی تو طبقے امیر ہیں، ان میں سب سے امیر طبقہ نعت خانوں کا ہے، بڑا زبردست، اور ایک پورا شعبہ ہے، اللہ خیر کرے. اور ریٹ دینے والے پہلے ریٹ دیتے ہیں، بعد میں فیس بک پہ بھی دیتے ہیں کہ انہیں لے لے. تو پہلے دیے کیوں تھے اگر یہ ظلم کرنا تھا؟ بدنام کر رہے ہو آپ نظریے کو. تو وہاں میں بھی حاضر تھا، تو 3 گھنٹے دیر سے وہ لوگ آئے. تو جہاں وہ پروگرام تھا وہاں مسجد کا کیس چل رہا تھا کہ قاری صاحب اکثر فجر میں دیر سے پہنچتے ہیں تو ان کی چھٹی کرانی ہے، اکثر دیر سے آتے ہیں، تو کیس چل رہا تھا. مجھے پتا تھا، میں چونکہ شعبے کا آدمی ہوں، میں مولویوں کے دکھ جانتا ہوں، ان کی کتنی تکلیفیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ساری زندگی نماز پڑھانے والا پیر نہیں بن سکتا، لیکن 6 پھوکیں یاد کر لے تو پیر بن جاتا ہے. صرف 6، جبہ کبہ تگڑا ہونا چاہیے، لمبی ضرورت نہیں. ساری زندگی اللہ رسول کا کلام سنانے والا، نماز پڑھانے والا پیر بن ہی نہیں سکتا. پیر کس نے بننا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے. بان علموں جو کرے فقیری ہو، کافر مرے دیوانہ ہو، یہ حضرت سلطان باؤ کا فرمان ہے. یہاں تو تماشا لگ گیا. بہرحال بات دور نہ نکل جائے، اپنے مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں. میں نے ان لوگوں سے پوچھ لیا، میں نے کہا سنگیو یہ تو بتاؤ کہ تم تو قاری صاحب کی چھٹی کرا رہے ہو، بیچارے نے 29 سال نماز پڑھائی ہے، تو یہ جو دیر سے آیا اس کی بھی چھٹی کراؤ. اسے کو نہیں بھائی سننا، اگلی دفعہ آنا. کیوں اس کو تم نے اتنی اہمیت دی ہے؟ کہتے ہیں انہوں پہلا 30,000 دیتا ہے. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. ماحول کو ٹھیک کرے. یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی ایسے جناب عجیب و غریب لوگوں کی اسٹیج ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اسٹیج پہ چڑھ کے اپنی مرضی کرنے لگ جائے. یہ بڑا مہذب اسٹیج ہے، بڑا مہذب اسٹیج ہے. یہ عام لوگوں کا اسٹیج نہیں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اسٹیج ہے. یہ محدث اعظم پاکستان کا ہے، علامہ احمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے. ایسے ہی ہر آدمی کے ہتھے تھوڑا چڑھا دیا جائے گا. بہرحال میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا اور میرا بھی حاضر ہونا قبول فرمائے. اور جیسے میں نے شروع میں دعا کرائی نا، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے. بڑی بناوٹ ہو گئی، بڑا تصنع ہو گیا، اب تو باتیں چبھنے لگ گئی. اب نہیں ایسا، بس کچھ کام خالص بھی ہونے چاہیے. اب چھوڑیں، اب تھوڑا سا نا واپس آئیں. اس لیے کہ جن چیزوں میں خلوص نہیں ہوتا ان میں حسن نہیں ہوتا، ملمہ سازی ہوتی ہے. بوجھ بنا کے لفظ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ چھوٹے پڑھ لیں، سادے پڑھ لیں، لیکن جو ہو وہ اصل ہو، وہ حق ہو جو بھی ہو. دیکھیں نا صحابہ حق بات کرتے تھے، سچی کھری. بخاری پڑھ لیں آپ، صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو ایمان کامل نہیں ہوتا. تو ہم تو بڑا نعرہ لگا دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے کھری بات کی، کہا یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں، پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. حضور میں نے تجربہ کیا، نبی پاک کے سامنے کا کھل کے کہا. جھوٹ بولتے ہیں لوگ. غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے. جا پہلے پورا پروگرام بنا کے آ، کچی کچی باتیں نہ کر، یہ کمزور فکریں. بالکل ایسی کوئی بات نہ کریں. حضرت عمر نے ڈٹ کے کہا، بخاری ہے، یا رسول اللہ میں گھر بیٹھ کے تجربہ کر کے، میں نے بچے سامنے رکھے ہیں، پھر آپ کو سامنے رکھا ہے. بچے نہیں مجھے پیارے، آپ زیادہ پیارے ہیں. میں نے دولت سامنے رکھی ہے، پھر آپ کی ذات کو دیکھا ہے، مجھے دولت نہیں، آپ زیادہ پیارے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے برادری کی سرداری بھی سامنے رکھی ہے اور آپ کی ذات بھی، لیکن برادری نہیں، آپ زیادہ پیارے ہیں. اس کی آواز اگر تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی. تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب میں اپنی جان دیکھتا ہوں نا، جان بات سچی کھری، تو حضور جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے. حضور اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ تو مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، نبی پاک نے ان کے دل پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. سبحان اللہ. ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. وہ حضور کا دست مبارک لگنا تھا کہ کیا فیض ملا. جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کام بن گیا ہے، آپ حکم کریں، میں جان دینے کو بھی تیار ہوں. سبحان اللہ. حضور ہو گئی بات، میں تیار ہوں. کھری بات کریں، صاف ستھرا. خبردار یہ جو ملمہ سازی والے فکرے ہوتے ہیں نا، چلیں بات چل گئی ہے تو ایک اور کر دوں. اے جڑے بندے آرٹیفیشل ہوندے نے، تنگ ہوندے نے، اے بڑا سونا 1.5 گھنٹہ لا کے شیشے کے تیار ہو کے آیا تے مڑ بھی راضی نہیں، اجے بھی مطمئن نہیں کہ میں صحیح لگنا پیا کہ نہیں، اجے بھی پرت واسکٹ نو چھیڑدا ہے، بار بار دیکھتا ہے، پورا 1.5 گھنٹہ لگایا ہے. اور جو بیچارہ ادھر کھیت سے اٹھ کے آ گیا نا، خالی وضو کیا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی پریشانی
چونکہ وہ جو ہے نا وہ اس نے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے نا ایک ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے میں گیا، تو اندر ہونے لگے اسٹوڈیو پر، تو وہ کہنے لگے حضرت صاحب اندر نہیں جانا، کوئی کنگا شنگا. تو میں نے کہا یار حضرت سلطان باؤ نے تو یہی کہا ہے کہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا. سبحان اللہ. دل کالے نالو منہ کالا چنگا. جے کوئی رمز پچھانے، اگر کسی کو سمجھ آئے نا تو منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، دل نہیں کالا ہونا چاہیے. تو ان چکروں میں نہیں پڑے. بہرحال آج کی جو گفتگو ہے اس کی طرف آتا ہوں. قرآن پاک نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق. هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے. دوسرے مقام پہ قرآن پاک نے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا، اور دوسرے مقام پہ کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. قریب ہے نبی پاک مومنوں کے جانوں سے بھی زیادہ. اسلام میں نا ہر چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا. ادھر دیکھیں میری طرف، ہر چیز کی معافی ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں اگر کسی نے کسی کو برابر ٹھہرایا تو اس کی معافی، بول کے بتائیے. بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دے گا پر مشرک کو معاف. ہر ایک کی معافی ہے دین میں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بے ادب کی کوئی معافی نہیں، حضور کے غدار کی کوئی معافی. نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے کسی اور کو نبی جانا تو اس کی کوئی معافی. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اگر کوئی بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، ساری زندگی داڑھی نہیں رکھتا تو گناہ گار ہے، اگر ساری زندگی سر پہ پگڑی نہیں باندھتا تو غلط کیا، اس نے خلاف سنت کیا. کسی سنت کو ساری زندگی ادا نہیں کر سکا تو گناہ گار ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اس نے نبی پاک کے علاوہ کسی کو نبی مان لیا تو کافر ہو جائے گا. بات کو سمجھیں جو میں مضمون عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت نا مسلمانوں کے خلاف جو یلغار ہے وہ بڑی خطرناک ہے. یلغار یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، تھوڑی دنیا داری بھی کر لو، تھوڑی دینداری بھی کر لو، تھوڑا ایسے بھی کر لو، تھوڑا. دیکھو نا جب فوتگی ہوتی ہے تو مسلمان ہوتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے نا جی، کس کا طریقہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، 10واں کول سارا کچھ دین سے شریعت سے ثابت ہے. لیکن جب شادی ہوتی ہے پھر کس کا طریقہ ہے؟ پھر بھی تو ہم کلمہ گوئی ہیں نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب تھوڑی سی ادھر سے لے آؤ، تھوڑی سی ادھر سے لے آؤ. کچھ لوگ اب مارکیٹ میں آئے ہیں، کچھ جعلی پیر، کچھ جاہل ان پڑھ قسم کے اسکالر، اور کچھ یہ ملنگ ٹائپ ادیب، اور کچھ جناب یہ حکمران بیچارے جن کو نا تڑکا لگ جاتا ہے نا، تھوڑی صرف انگریزی سیدھی بولنی آتی ہے اور کچھ بھی نہیں پلے بیچاروں کے، تو ایک بخار سا چڑھ جاتا ہے. میں واپس لوٹ رہا تھا انگلینڈ سے تو میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب تھک گئے بیچارے انگریزی بول بول کے، پر جان نہیں چھوڑ رہے. پھر بھی بھائی نہیں بولی جاتی تو چھوڑ دو جان. اپنی زبان یار من ترکی و من ترکی بگویم، اپنے لب و لہجے میں بات کرو. کہاں الجھ گئے؟ کسی کا منہ لال ہوگا تو اپنا تھپڑ مار کے کر لو گے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کس مشکل کا شکار ہو گئے؟ میرے بھائی یہ سب لوگ اب ایک نئی بولی بولنے لگے. وہ بولی پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سارے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتے ہیں. سنا ہے نا آپ نے بھی؟ سارے روپ اسی کے ہیں جی. سنے ہیں یہ بات آپ نے؟ سارے روپ. تو اگر سارے اسی کو پکارتے تھے تو نبی پاک کس کے خلاف جہاد کرتے رہے؟ اگر بت پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا تو حضور کا جہاد کس کے خلاف تھا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ 1 2 3 نہیں 20 حدیثیں آپ کو بخاری مسلم نے حسن لگئی رہی، متواتر صحیح احادیث آپ کو کتب احادیث میں ملیں گی. نام لے کے نبی پاک نے کہا، نام لے کے. نجران سے کچھ یہودی اور عیسائی آئے تو وہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے، داڑیاں چھوٹی رکھتے تھے. اب بھی مارکیٹ میں پیر آ گئے ہیں، بال لمبے داڑھی چھوٹی. پتہ نہیں کس کا طریقہ ہے یہ؟ بال لمبے حد شرع سے لمبے اور داڑھی چھوٹی.
اور قوم ہے کہ بس بھیڑ چال ہے، جدھر سارے جا رہے ہیں بس بھاگے جا رہے ہیں، کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ ہمارا معیار کوئی پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں، ہمارا معیار رسول اللہ کی ذات ہے۔ جو پیر نبی پاک کے طریقے پہ پورا عمل کرے گا اس کی ہم پوری خدمت کریں گے، پوری عزت کریں گے، اور جو نبی پاک کے طریقے پہ نہیں چلے گا وہ تو سلام کے قابل نہیں۔ کچھ اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے بیعت کرنی ہے اور غلامی کرنی ہے، جو حضور کے طریقے خلاف پیغمبر کسے راہ گزی، جو نبی پاک کا طریقہ چھوڑ کے جاتا ہے اسے کبھی رستہ نہیں ملتا، یہ یاد رکھ۔ تو عیسائی اور یہودی آئے تو ان کی مونچھیں بڑی تھیں، داڑیاں چھوٹی تھیں، لفظ ہیں بخاری مسلم کے، دین غیرت مند ہے، ہر چیز آپ کو آپ کے گھر میں دین دیتا ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ تھوڑا سا ادھر سے لے لیں تھوڑا سا ادھر سے لے لیں۔ جب وہ لوگ آئے مونچھیں بڑی داڑیاں چھوٹی تو رسول پاک علیہ السلام نے نام لے کے کہا، نام لے کے۔ حضور نے فرمایا مسلمانوں داڑیاں بڑی کرو، مونچھیں چھوٹی کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ ان کا نام لے کے کہا، اہل یہود کی۔ اور یار ایک چھوٹی سی بات ہے، سر میں مانگ نکالنا، کنگھی کرتے ہیں نا، مانگ کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ اسی تے سواندہ بھی کہنے ہیں، چیر 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 نکالتے ہیں نا جی آپ حضرات، مانگ سواندہ نکالتے ہیں نا، ایک سادی سی بات ہے نا۔ یہودی جو تھے وہ دائیں جانب نکالتے تھے، عیسائی بائیں جانب نکالتے تھے، اس طرح کر کے اس طرح کر کے، سادی سی بات تھی، کیا کرنا ہے، مطلب چیر ہی نکالنا ہے نا یار۔ تو نبی پاک نے نام لے کے کہا، فرمایا وہ اس جانب نکالتے ہیں یہ اس جانب نکالتے ہیں، تم نے دونوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے درمیان سے نکالنا ہے۔ دین پوری اپنی ایک غیرت رکھتا ہے، ایسی کو بات ہے کہ تھوڑی سی ادھر سے بھی لے آئے تھوڑی سی ادھر سے بھی لے آئے۔ پڑھیں بخاری مسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور نے دیکھا نا کہ یہودی بھی پگڑی باندھتے ہیں لیکن وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے تھے، ٹوپی نہیں ہوتی تھی، سیدھی سر پہ پگڑی باندھ لیتے، جائز ہے، منع نہیں، لیکن سنت نہیں ادا ہوگی، تو وہ سر پہ پگڑی باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو حضور نے فرمایا مسلمانوں تم نے بھی پگڑی باندھنی ہے پر تم نے سر پہ ٹوپی رکھ کے باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، اہل یہود کی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شادی آ گئی تو اب میرا خوشی کا دن ہے تو اب میں تھوڑی سی عیسائیوں کا طریقہ تھوڑا سا ہندوؤں کا طریقہ تو اس طرح کرنا، میں تو کہہ دیتا ہوں، میں تو صاف کہا کرتا ہوں، صاف، میں جس کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، روٹی تو اللہ دیتا ہے نا جی، اور بڑی شان والی دیتا ہے، اس کے بن کے جیو تو عزت والی روٹی، روٹی تو پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ میں تو بینڈ باجہ آ جائے تو نکاح بھی نہیں پڑھاتا، میں کہتا ہوں جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو۔ یہ کیا بات ہے، ہمارے سامنے شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہے اور ہم 1,500 روپے کے لیے بیٹھے رہے، اللہ دے دے گا، چلو بھاگو، کوئی تماشا ہے؟ تباہی اتار دی دین کی، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور بڑے بڑے حاجی نمازی تازہ حج کر کے آئے ہیں اور مہندی پہ لڑکوں نے حد کر دی تباہی کرنے والی۔ حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ڈیرے پہ تھا، مجھے تو نہیں پتا۔ کیا حاجی صاحب آپ کو سارا ہی پتہ ہے، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا حاجی بھی کیتی جاندے ہو لو بھی پیتی جاندے ہو، تسی کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سہی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، دسو تے سہی بلے شاہ نو پلا ایک ہی کیتی۔ یہ کیا رنگ ہوا؟ تھوڑا سا ادھر۔ اچھا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کول کا موقع ہے صاحب، ایک قاری ایک ناز خان آپ بھی آ جائیں ذرا، کول شریف ہے، تو میں کہ بینڈ باجہ منگاؤ ہاں کولان تے، کیوں بھئی شادی پہ جائز ہے تو اس پہ کیوں نہیں؟ نا جی اللہ آپ کو جزا، اب پیسے لے کے نہیں اٹھیں آپ حضرات، بڑی مہربانی، بڑا لمبا سفر طے کر کے ہوں، پیسوں والی تو رستے میں بہت ساری جگہ تھی، کہیں بھی لے سکتا تھا، یہ اس کام سے تھوڑا نکلیں باہر، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا ہے نا نہیں، یہ کوئی چکر نہیں، اللہ نے بڑا اپنا فضل رکھا ہوا ہے اس پر آپ۔ اور ویسے بھی نذرانے کا انداز بدل دیں، آپ لوگ بھی دیں ضرور نذرانہ، نعت خاں کو دینا میرے نبی کا طریقہ ہے، لیکن اس کا انداز بدل دیں، یہ سٹائل ٹھیک نہیں۔ جب نوٹوں کی دتھی لے کے ایک بندہ اٹھتا ہے نا تو پھر غریب آدمی کہتا ہے کہ میرے کو بھی ہوندی تے میں بھی اگلی سیٹ تے بہندا، میرے پاس دتھی نہیں ہے نا اس لیے میں پیچھے ہوں۔ یہ چھوڑ دیں کام، اس کا کوئی مطلب نہیں، بالکل قطعاً۔ سٹائل اور ہے، نذرانہ تو حضور نے فرمایا کو دے تو لے لیا کرو اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا انداز بدلے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دین کے اندر
یا علی. ہم کیا کرتے ہیں؟ دکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے اور سکھوں کا رشتہ شیطان کے ساتھ. کہتے ہیں میں نے چاہ بڑا ہے لہذا میں بینڈ باجا بجانا ہے. شرم آتی ہے لوگوں کو، شرم آتی ہے. کل شریف کے ولیمے والے دن نعت پڑھتے، ہاں شرم آتی. ان سے کہنا ولیمہ ہے تو نعت پڑھ لو، تو کہتے ہیں اوہو ولیمے پہ جی نعت. شرم آ رہی ہے، نبی پاک کا نام لیتے. نعت خاں کئی ایسے ہیں جو بڑا جناب خوبصورت ویس کوٹ اور ٹوپی پہن کے میلاد کی محفل میں جاتے ہیں اور ولیمے پہ وہ بھی پینٹ کوٹ پہن لیتے ہیں. ہمارے تو بزرگ بڑی سختی کرتے تھے. یہ کچھ دوست مسجد کی ٹوپی پہنتے ہیں نا جی، کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. مسجد کی ٹوپی پہن لینی چاہیے. لیکن ایک بات میرے اسا فرمایا کرتے تھے بڑی قیمتی. وہ فرمایا کرتے تھے جس نے مسجد کی ٹوپی پہنی ہوتی اس سے پوچھتے تھے کہ یہ ٹوپی پہن کے تو ولیمے پہ جائے گا؟ چلا جاتا ہے بندہ مسجد کی ٹوپی پہن کے. کیوں؟ تو مسجد میں کیسے آ گیا نماز پڑھنے؟ اللہ کے گھر کیسے آ گیا؟ کیسے آ گیا؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں نا. یعنی ہم نے وہ درجہ ہی نہیں دیا. اگر تو عاشق رسول ہوتا نا، عاشق رسول، تو جس دن تیرے گھر میں بیٹا آیا تھا تیری زبان پہ جاری ہوتا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. بیٹے کی منگنی ہوتی تو جاری ہوتا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں. ان لوگوں نے صرف یہ نہیں رکھا تھا کہ ولیمے پہ شرم آتی ہے اور کل پہ جو ہے وہ شرم نہیں آتی. یہ کیا بات ہوئی؟ دین کے ساتھ جڑ کے رہیں، تازہ رہیں، پیار کریں اور خالص رہیں مذہب کے ساتھ. یہ کوئی ایسا کام نہ کریں. اور ہر چیز دین میں برداشت ہے، لیکن اگر آپ کسی غیر کو دین میں لائیں گے تو یہ برداشت نہیں. غیر کو شامل نہ کرنا یہ کبھی برداشت نہیں ہوتا. غیر سب سے بڑا حوصلہ نا صوفیاء کا ہوتا ہے. صوفی بھی کہتے ہیں کہ مرشد ایک بنانا، چلو فیض جہاں سے بھی ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ہی ملے گا. اس کی دلیل میرے اسا فرمایا کرتے تھے باپ ایک ہوتا ہے، چلو چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں لیکن والد. توجہ ہے میری بات پر؟ ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں. جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی. بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا. وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی. بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا. کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں. تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لیتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا. لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں نا. 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے. ہوں بھی پیٹ ٹول جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے. غریب ہو تو پھر انہوں نے راہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں. ماڑا آئے تو انہوں کہنے تو جمعے راتی آئی سویرے 8 بجے. ہاں تو کدھر آ گئے؟ تگڑا آئے تو انہوں کہنے تو بڑی لیٹ آیا، تو تے راتی خواب بھی آیا سویری. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی عیاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری. تو میرے بھائی سنیں، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے. 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا. 3 سال. والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئے لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے تھے. وہ حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل تھے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین ہانسوی پسند آ گئے. انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے. تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا. کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ یہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر. انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل پہ. تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے. آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے. بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے. محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی نا.
باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لی؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے، یہ تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے گا۔ حضرت جمال الدین آنسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو گیا، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا۔ 3 سال ہو گئے معافیاں مانگتے، پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا، کہا وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا؟ میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دیں۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ میں کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائیں۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں، جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو ہی مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں، اب میں رضا میں ہی پردہ کر جاؤں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ السلام، حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہو نا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کریں، دین کی تہذیب کو بچائیں۔ ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا ہمارے گھروں سے وہ بھی رخصت ہو گئی۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ اس کی جگہ بھی ٹوتھ پیسٹ آ گیا، ذرا انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے وی آئی پی ہو گئے سارے۔ خدا کا خوف کریں، اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ کریں، سنت اور شریعت کو تھام کے رکھیں۔ بات ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی گورنر بن گئے تھے۔ ہم جب تھوڑے اوپر جاتے ہیں نا، جب تک کوئی بندہ غریب ہوتا ہے نا تو سارا سال میلاد مناتا ہے، اور جیسے وہ امیر ہوتا ہے پھر اسے دلیل ہی نہیں ملتی کہ میلاد جائز ہے کہ ناجائز، پھر کہتا ہے جی میں نے دلیل نہیں پی لبھی۔ میں نے کہا دلیلیں تو بڑی ہیں پر بھائی پیسے بہت زیادہ ہوں تو پھر بندے کو کسی اور کی سننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بندہ خود پڑھا لکھا ہو تو پھر اس کا نہ کوئی پیر ہوتا ہے، نہ مرشد، نہ کوئی استاد۔ مالداروں کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا الا ماشاء اللہ کوئی بڑا، وہ سارا کچھ خود ہی ہوتے ہیں، اور اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں روحانی طور پر۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر باپ کے بیٹے تھے، پھر غریبی آئی، پھر اللہ نے انہیں موقع دیا اور وہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں بندہ کونسلر بن جائے تو اس کے کپڑوں کی مایا نہیں ٹوٹتی، وہ بیچارہ ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، تم دائیں بائیں کیسے دیکھوں، مشکل ہو جاتا ہے، گردن نہیں گھومتی۔ اور گورنر صوبے کا، بہت سارے ملکوں کے وزیر سفیر آئے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، کھانا کھایا جا رہا تھا، ایک لقمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے دسترخوان پہ گر گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ وہ لقمہ گرا نہ تو حضرت سلمان فارسی نے وہ لقمہ اٹھا کے پہلے منہ میں رکھا، پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان صاف کر کے انگلی چاٹ لی۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے بھی مشورہ دیتے ہیں کانوں میں کہ ابا جی دور بدل گیا ہے، ہمارے بچے بھی صلاح دے دیتے ہیں دادا جی اب وہ زمانہ نہیں۔ جب آپ نے وہ چاٹ لیا نا تو ایک شخص آپ کے کان میں کہنے لگا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اب وہ دور نہیں ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے، مسلمانوں کو کھانا نہیں ملتا، اتنے وزیر سفیر بیٹھے ہیں اور آپ دسترخوان سے انگلیاں چاٹ رہے ہیں۔ کان میں کہا، کان میں۔ چاہیے تھا نا کہ حضرت سلمان بھی کان میں جواب دے دیتے کہ بات ختم ہو جاتی، لیکن جناب سلمان فارسی بول پڑے اور زور سے بولے اور بول کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے، وزیر مشیر بیٹھے ہیں؟ فرمایا ان 4-10 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں 4 دنیا داروں کے لیے، ان کی پرواہ کروں میں؟ اور پھر اتنے جذبات میں آئے حضرت سلمان فارسی کے سر سے پگڑی اتار لی۔ بات تو اتنی تھی نا کہ آپ انگلی نہ چاٹیں، لیکن کہاں لے گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ لیے اور رو کے کہنے لگے میں مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچا کرتا تھا، یہ جو آج میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، یہ نبی پاک نے اگا کے دیے مجھے یہ بال، تو میں نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں، حضور کا؟ کسی کو اچھا لگتا ہے تو لگے، نہیں لگتا تو نہ لگے، لیکن میں نے تو اپنے مصطفیٰ کے طریقے پہ رہنا ہے، نہ ملمہ سازی۔ آج کل لوگ روشن خیال نہیں، آج کل لوگ روغن خیال ہیں، روغن چڑھ گیا خیال ہے، اس روغن خیالی سے نکلیں۔ ہماری تہذیب اپنی ہے، ہمارا کلچر اپنا ہے، ہمارا لب و لہجہ اپنا ہے، بھاگ کے کسی اور کا، وہ کوا اگر کبھی ہنس کی چال چلنے کی کوشش کرے تو اس کی اپنی بھی ٹیڑھی ہو جاتی۔ مہربانی فرمائے ایسا نہ ہو کہ گرتے پڑے اور پھر ہمیں کوئی ٹھکانہ نہ ملے، واپس آ جائے۔ اس دین کے اندر گناہ گار کی تو معافی ہے، پر غدار اور بے وفا کی معافی نہیں ہے، شرک کی کوئی معافی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقابلے میں کسی اور کی سننے کی کوئی معافی۔ اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے خیالات کو سنبھالیں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں نے کہا اللہ اسے قبول فرما لے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اور مالک کریم ہمیں محبوب پاک کے دروازے کی سچی گدائی اور غلامی عطا فرمائے۔ مجھے چونکہ سفر کرنا ہے تو آپ سے اجتماعی السلام علیکم ہی عرض کروں گا، مسافر ہوں، اپنے 2 فرض پڑھ کے آپ حضرات سے چھٹی لوں گا، آپ کا جیسے بھی پروگرام ہو آگے جاری رہے۔ آخر دعوانا الحمد